آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ایک نئے پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین آئے اور اس کے بعد وہاں انہیں 2 عورتوں کی مدد کی اور اس کے بعد ان کی دعا کا ذکر آیا اور وہ سب کچھ۔ آج ہم اس واقعے کو ایک نئے پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ 2 قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک بڑی غلطی اور ایک چھوٹی غلطی۔ فور سپوز آپ میرے پاس سے گزر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا جس کے اندر پانی تھا، ان انٹینشلی آپ سے جو پانی تھا وہ میرے اوپر گر گیا۔ اب یہ ایک چھوٹی غلطی ہے، اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ ان انٹینشلی آپ میرا قتل کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح قتل اس زمانے میں بہت بڑا جرم تھا، آج کے زمانے میں بھی یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے کسی کی جان لے لینا، چاہے پھر وہ انٹینشلی ہو یا ان انٹینشلی، لیکن آخر تو ایک انسانی جان تھی جو ضائع ہو گئی۔ تو ڈیپ ان سائڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر اس چیز کا گلٹ تھا کہ ان سے غلطی ہو گئی، چاہے وہ ان انٹینشلی تھی، لیکن پھر بھی ایک انسانی جان جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے ضائع ہو گئی۔ تو ہمارا آج کا مین ٹاپک بیسیکلی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے کہ اگر ہمارے اندر گلٹ ہو تو پھر ہمیں کیسا ایکٹ کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم آج کے زمانے کے سفر کو اور اس زمانے کے سفر کو کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا ڈفرینس ہے نا۔ لائک آج تو ہم لگژری گاڑیوں میں بھی کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ہم تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح صحراؤں کا سفر کیا ہوگا، لائک a big difference۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تھکاوٹ کے اندر، لائک ڈی ہائیڈریشن، تھکاوٹ اور وہ سب کچھ، اس سب کے اندر وہ وہاں پہنچتے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لٹرلی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ 2 عورتیں وہاں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑی ہیں، اور وہ ان کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو جب وہ ان سے پوچھتے ہیں تو ان کو واقعی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ نہیں کہتی کہ ہماری مدد کریں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ شاید مجھے کچھ دیر بات کر دینی چاہیے، میں پہلے اپنی تھکاوٹ اتار لوں اس کے بعد میں ان کی مدد کر دوں گا، نہیں۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، تو پھر ہمارے اندر صرف یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اگلے انسان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، نہیں، پھر آپ ہر ممکنہ وے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی تو انسان ہو جس کی میں مدد کر سکوں۔ لائک سبحان اللہ، آپ جب کوئی غلطی کرتے ہیں، لائک آپ کی غلطیاں، آپ کے گناہ آپ کے لیے موٹیویشن ہے، آپ کے لیے موٹیویشن ہے کس چیز کی؟ کہ آپ لوگوں کی مدد کریں۔ اگر ہم اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ جو دعا ہم نے کل پڑھی تھی اس کا ایک اور مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کریں کہ آپ نے ہمیں اتنی بڑی اپرچونٹی دی کہ ہم کسی کی مدد کریں، آپ نے ہمیں اتنی بڑی اپرچونٹی دی کہ آپ نے مجھے ایک اور چانس دیا کہ میں ثواب کما سکوں۔ اگر ہم اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں، لائک اس دعا کا مطلب اگر ہم اس پرسپیکٹیو سے لیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو پھر اگلا انسان ہمیں عزت دے رہا ہوتا ہے، ہم اس کو عزت نہیں دے رہے ہوتے۔ لائک ہاؤ بیوٹیفل دا کانسیپٹ آف دس دعا از۔